میں نے اپنے دوست، اپنے بھائی اور بڑے مکرم برادر مولانا سجاد صاحب کا تذکرہ کیا کہ ان کا بھی تازہ ایک ویڈیو آیا تھا جس میں مولانا کلیم صاحب کی گرفتاری کے سیاق میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ اس وقت ضرورت ہے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ پر جو بعض ایسے لوگ ہیں کہ مرید پیر نہ پرد مریداں می پرانند، پیر نہیں اڑتا مرید اڑانے لگتا ہوں۔ میں نے تو مطالبہ کیا مولانا رابع صاحب سے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جنرل سیکریٹری آپ مولانا سجاد صاحب کو بنائیں۔ دیکھ لیجئے جو سمجھتے ہیں کہ صاحب میں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک درس ہو گیا یوٹیوب میں ڈال دیا گیا۔ میں تو تنقید کا استقبال کرتا ہوں، میں تنقید سے ناراض نہیں ہوتا ہوں۔ ایک بات کی میں وضاحت آج کر دوں کہ کل میں نے جو درس دیا اور اس درس میں جو آیات کریمہ آئیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جس اسوے کو جس سیاق میں پیش کیا گیا، اس سیاق کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے اپنے دوست، اپنے بھائی اور بڑے مکرم برادر مولانا سجاد صاحب کا تذکرہ کیا کہ ان کا بھی تازہ ایک ویڈیو آیا تھا جس میں مولانا کلیم صاحب کی گرفتاری کے سیاق میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی آپ اس وقت ضرورت ہے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ تو میری ان سے بے تکلفی ہے، میں چٹکی بھی لیتا ہوں، کوئی تبصرہ بھی کرتا ہوں، میرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو مولانا سجاد صاحب کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک لطیفے کا احساس ہوا ہوگا اور انہوں نے اس کا چٹخارہ لیا ہوگا، اور یہ ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے کہ اس پر کوئی تبصرہ کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، میری بات بھی جانتے ہیں اور اپنا مزاج بھی جانتے ہیں، اور ہمارے دوستانہ اور برادرانہ جو تعلقات ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو اب اس پر جو بعض ایسے لوگ ہیں کہ مرید پیر نہ پرد مریداں می پرانند، پیر نہیں اڑتا مرید اڑانے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے مرید ہوتے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ تعلقات دو افراد کے کس طرح کے ہیں، وہ بیچ میں گھس جاتے ہیں اور بیچ میں گھس کر اپنی زبان سے بولنا شروع کرتے ہیں اور تبصرے شروع کر دیتے ہیں اور مضمون لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کو مذاق بناتے ہیں، چونکہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ دو جو ساتھی ہیں ان کے بیچ میں وہ ٹانگ اڑائیں۔ جو بات میں نے کہی وہ بات پہنچ گئی، اور وہ پہنچ گئی ایک خاص سیاق میں۔ ظاہر ہے کہ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں اور مضمون میں بھی حوالہ دیا گیا کہ آپ تو مولانا کا بڑا اعتراف کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، انسان کی جو خوبیاں ہیں، انسان کے جو اچھے پہلو ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، یہی حق ہے، یہی انصاف ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے تو مطالبہ کیا مولانا رابع صاحب سے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں جنرل سیکریٹری آپ مولانا سجاد صاحب کو بنائیں۔ وہ متحرک و فعال آدمی ہیں اور بہت سے کام کر چکے ہیں، مجھے حوالے دیے گئے، الفرقان میں یہ مضمون آیا وہ مضمون آیا، بچکانہ باتیں ہیں، یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ میں پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور ہمارے ان کے درمیان جو معاملہ ہے وہ دوستانہ اور برادرانہ ہے، جس میں میں تبصرہ بھی کرتا ہوں، چٹکی بھی لیتا ہوں، سوال بھی کرتا ہوں، اور بیچ میں جو شاگردوں کی حیثیت رکھتے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ اور دور بیٹھے ہوئے ایک صاحب جو معصوم کہلاتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بھی بیچارے سمجھے کہ بھائی کسی کی شان میں کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے بھی ایک تبصرہ لکھ دیا۔ تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ایک طرف سے دوستانہ بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے درمیان کبھی کبھی نوک جھوک بھی ہوتی تھی علمی، اور کوئی بات کسی سیاق میں کہی گئی تو اس سیاق میں اس کا کوئی جواب بھی دیا جاتا تھا۔ دونوں باتوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، اور ہر جگہ اپنا یہ شوق نہیں پورا کرنا چاہیے کہ کوئی مضمون لکھ دیا جائے اور کوئی بات کہہ دی جائے۔ کون کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، دونوں کے درمیان کس طرح کے روابط ہیں،
ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ بلا وجہ کی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور ہماری بے تکلفی میں جو ٹانگ اڑا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ داخل نہ ہو، ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھی کی طرح رہنے دیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان بڑوں کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں تو اس وقت قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک تقابل کرتا ہوں کہ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں چلتی، نہ کسی امام کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی متکلم کی۔ یہی ہماری تمام کتابوں کا رویہ رہا ہے، اور کبھی کسی کا قلم سخت بات بھی لکھ دیتا ہے، کبھی زبان تیز چل جاتی ہے۔ آپ کے سامنے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے عمدۃ القاری بھی ہے، اور فتح الباری بھی ہے، اور آپ کے سامنے کوكب الدراری بھی ہے، اور آپ کے سامنے تحفۃ الاحوزی بھی ہے، اور عون المعبود بھی ہے، اور بذل المجہود بھی ہے۔ پڑھیے اور آپ دیکھیے کہاں کہاں نوک جھوک ہوئی ہے، کہاں پر کبھی قلم تیز چل گیا ہے۔ یہ سب ہوتا رہا ہے اور اس کا حق دیا گیا ہے۔ اس لیے جس حق کا جس جگہ، جس سیاق اور سباق میں استعمال ہو، جس تناظر میں استعمال ہو، اس کو رکھنا چاہیے۔ کسی کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے، ہاں اس کے موقف کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے کہی جا رہی ہے۔ دوسرے کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی بات کی تردید کرے، لیکن اسے بھی قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا، حدیث کا حوالہ دینا پڑے گا۔ یہ کہ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے، یہ ہمارے فرقے کا یہ نظریہ ہے، یا ہمارے حلقے کی یہ رائے ہے، یہ ساری باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ یہ سکے نہیں چلتے اسلام کے نظام میں۔ اس لیے یہ باتیں سمجھ لینا چاہیے اور ان کے بارے میں مطمئن ہونا چاہیے۔ بلا وجہ کی باتیں کرنا کہ کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی، کسی کی بے ادبی ہو گئی، کسی ساتھی کے حق میں کمی ہو گئی، یہ تبصرے جو ہیں بے تکے ہیں، بے وقت ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور میں اتحاد کی بات کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ میں خود جاتا ہوں بریلویوں کے یہاں بھی اور شیعوں کے یہاں بھی، اور جناب والا اہل حدیث سے بھی میرے رابطے، اور سب سے جتنے حلقے ہیں، اور اسی طرح بین المذاہب ہندوؤں سے رابطے ہیں۔ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیجئے، جو سمجھتے ہیں کہ صاحب میں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میرا جو کارواں ہے وہ لکھنؤ سے روانہ ہوتا ہے تو وہ ملی آباد اور سندیلہ اور ہردوئی اور شاہ آباد اور شاہجہاں پور اور بریلی اور مراد آباد جاتا ہے۔ پھر ایک کارواں چلتا ہے جو میرا کارواں ہے، جس میں 40-45 پارٹیاں غیر مسلموں کی زیادہ تر ہیں، وہ کارواں جاتا ہے۔ اب وہ جناب والا بجنور جاتا ہے، امروہہ جاتا ہے، علی گڑھ جاتا ہے، دیوبند جاتا ہے، سہارنپور جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کا استقبال ہوتا ہے۔ ہندو بھی نکلتے ہیں، مسلمان بھی نکلتے ہیں۔ یہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ عمل صرف کارواں کے ذریعے نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر جو ذمہ دار ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے۔ ہر طرح کے رابطے قائم ہو رہے ہیں، عمل تعلیمی بھی ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے ادارے چل رہے ہیں، اسکول چل رہا ہے، عمل دعوتی بھی ہو رہا ہے، غیر مسلموں بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے، مسلمانوں میں بھی اصلاح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک درس ہو گیا یوٹیوب میں ڈال دیا گیا، یوٹیوب میں تو وہ بعد میں پڑھتا ہے، کبھی جلسے کا خطاب جو ہے وہ یوٹیوب میں آتا ہے، کبھی روزمرہ کا جو درس ہے وہ آتا ہے، کبھی سیاسی محاذ پر جو بات ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بھائی انصاف کی نگاہ سے دیکھتے رہیے اور انصاف کے کان سے سنتے رہیے، اور اس کے بعد جو بھی حق و انصاف کی بات لگے، جس کو آپ اللہ کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو، اسے کہیے، ضرور کہیے۔ میں تو تنقید کا استقبال کرتا ہوں، میں تنقید سے ناراض نہیں ہوتا ہوں۔ اگر کوئی صالح تنقید ہے، مثبت تنقید ہے، تعمیری تنقید ہے، مفید تنقید ہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ میں نے بعض موقعوں پر جب میرے خلاف مضامین لکھے گئے، میرے عیوب بیان کیے گئے، تو میں نے لکھا
اور زبان سے بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رحم اللہ امرأن اہدى الی عیوبی، اللہ اس پر رحم فرمائے جس نے میرے عیوب مجھے ہدیے میں دے دیے، یعنی مجھے آئینہ دکھا دیا۔ نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن کا آئینہ ہے۔ اس لیے جو حضرات کوئی بات کہتے ہیں، مدلل بات کہتے ہیں، سنجیدہ بات کہتے ہیں، میری کوئی غلطی بتاتے ہیں تو میں ان کی قدر کرتا ہوں اور اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ خاموش بات سننا یا ان بھکت بننا یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جو میرے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ درجے میں اکساتا تھا، سوال کرو، اعتراض کرو، تمہیں جو شبہ پیش آ رہا ہے اس کو بولو۔ عام طور پر بہت سے استاد ہیں جو سوال سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں سوال پر اکساتا تھا، میرے سارے طلبہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اگر مثبت تنقید ہو تو وہ میرے نزدیک تعمیری چیز ہے، اس پر توجہ دینا چاہیے، اور ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ وہ اس کی اصلاح ہو، اور اصلاح میں دوسرے معاون بن جائیں، آئینہ دکھا دیں۔ میرے چہرے پر کوئی دھبا لگا ہوا ہو، کوئی آئینہ دکھا دے تو اس نے احسان کیا، میں اپنا دھبا دور کر لوں گا، کیونکہ جو نہیں بتا رہا ہے پھر وہ میرے لیے تذلیل کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا باہر یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا چہرہ صاف ہے اور لوگ دیکھیں گے کہ دھبے لگے ہوئے۔ اس لیے جو آئینہ دکھاتا ہے وہ احسان کرتا ہے، اور جو کسی کو متنبہ کرتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہوئی اور یہاں یہ بات آیت کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے احسان کیا ہے، ایک ہدیہ دیا ہے۔ اس لیے میں ایسے لوگوں کا قدردان ہوں، میں کبھی ان باتوں سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے اتحاد کی جو کوشش میری طرف سے ہو رہی ہے، اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے، وہ عالمی سطح پر ہو رہی ہے۔ آپ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں مزید اس کا نظارہ کریں گے، اور جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوتا رہا ہے اگر آپ نے اس کو سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا تو آپ کا دل مانے گا کہ پورے کھلے پن کے ساتھ اور سب کو موقع دے کر ایک بات کی جا رہی ہے۔ جہاں سے غلط موقف ہوتا ہے، جہاں تنگی پیدا کی جاتی، جہاں سے فرقہ واریت ہوتی، جہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی موقف ہوتا ہے، وہاں میں تیغ برہ بن جاتا ہوں، وہاں میرا موقف سخت ہوتا ہے۔ اب کسی کو کوئی بات بری لگتی ہے، اگر بری لگتی ہے نفسیاتی بنیاد پر، تو پھر ان کا حق نہیں ہے، وہ انصاف نہیں کر رہے، اور اگر بری لگتی ہے اس لیے کہ دلیل میری کمزور ہے اور وہ اچھی دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔